مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے اور اس کے آغاز سے ہی جب پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس بائبل کا آغاز خدا قادر مطلق باپ کے پوتر نام سے ہوتا ہے، اور ہمارا خدا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے یہاں رکھوالا ہے، آج اس خدا کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو زندہ کلام ہے وہ ایک اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، ریسرچ بیس خدا کا کلام، جس میں ہم یہوہ پاک خدا کو جانتے ہیں اور جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے خداوند کے پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک آپ کے لیے تلاوت کی جائے گی، اور خدا باپ کے متعلق آج ہم وہ معلومات جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں وہ سیکھیں۔ خداوند کے پاک کلام اس طرح سے لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، کیا تو کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، کیا تو جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے، اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہے، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر خدا کو تلاش کرنا چاہیں اور ہم تلاش ہماری سوچ اور سمجھ سے یہ خدا جو خدا کی ذات ہے، جو اقدس ذات اقدس ہے، یہ ہماری ذات اور سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال سے دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، وہ پاتال سے گہرا ہے، اور اس کی ناپ جو ہے زمین سے لمبی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر خدا کے لیے کہا کہ ذہن میں جو گھر گیا وہ لا انتہا کیوں ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ خداوند ہمارا خدا جو ذات اقدس میں واحد ہے، اور خدا کی ذات اقدس میں 3 اقانیم ہیں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، اور کائنات کی اس ساری کاراگری خداوند ہمارے خدا نے اس کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہ ہمارا بنانے والا، ہمارا تخلیق کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ سو خداوند اپنے خدا کو جانے اور خداوند اپنے خدا کے جانتے ہوئے اس کی تعظیم اور تعظیم اور اس کی تمجید کریں، خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کریں۔ خداوند اصلی ہے، خدا ابدی ہے، وہ روح ہے، خدا محبت ہے، خدا خالق ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اگر ہم خدا کے اور یہ بھی لکھا ہے کہ احمق نے یہ کہا کہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے،
اور آج ہم خدا کے بارے میں جانیں گے۔ خدا لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان میں خدا کے لیے لفظ تھیوس استعمال کیا گیا ہے، انگریزی زبان میں گاڈ، اور لاطینی زبان میں اس کے لیے ڈیاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہندی میں اس کے لیے پربھو اور ایشور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سنسکرت میں جو زبان ہے اس کے لیے خدا کے لیے ویرونا، اور ترکی میں ٹائگرے خدا کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور مصری زبان میں نونس خدا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں خدا کے لیے لفظ الہ استعمال کیا گیا ہے، اور عبرانی زبان میں جو خدا کے پرانے عہد کی زبان ہے وہ اس کے لیے الہ اور ایل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، عبرانی زبان اور عربی زبان قدیم زبانیں ہیں، اور عبرانی اور عربی زبان کا آپس میں بڑا تال میل ہے، اور یہ دونوں زبانوں کو سسٹر لینگویج یا بہنیں زبان کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ عربی زبان میں جو لفظ اللہ ہے وہ عبرانی زبان کے لفظ ایل اور الہ سے ہی لفظ عربی زبان میں اللہ استعمال ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جو اللہ یا الہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جمع الوہیم ہے، جو خدا کا بنیادی نام ہے الوہیم، اور الوہیم الہ کا جمع ہے الوہیم۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں یہ اس ذات کو ظاہر کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں بات کریں کہ یہ ہمارے مسلم جو دوست ہیں وہ اپنے خدا کو اللہ استعمال کرتے ہیں، ان کا خدا اور ہمارا خدا، خداوند یہوہ پاک خدا، یہ اسی کو مانتے ہیں اور وہ ایک ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی اللہ لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ خروج کی کتاب کے میں استعمال ہوا، پہلی دفعہ روح اللہ کے ذکر آیا ہے خروج 31 باب اور اس کی 3 آیت میں، پھر روح اللہ کا ذکر خروج کی کتاب کے 35ویں باب میں آیا ہے، اور تیسری دفعہ بیت اللہ کا ذکر آیا ہے جو کہ پہلی تواریخ کے پہلے ابواب میں اس کا ذکر ہے۔ سو خدا پاک ہے، وہ بھلا ہے، وہ راست باز ہے، اور پاک سلوس کا اول پہلا مقنون ہے۔ ہمارا خدا مہربان ہے اور وہ کل کائنات کا خالق و مالک۔ خدا نے اپنی نعمتیں اپنے لوگوں کو عطا کی ہے، وہ ان نعمتوں کو جب ہم جانتے ہیں تو خدا کی حضوری کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ خدا کو کچھ چیزوں سے نفرت ہے۔ امثال کی کتاب کے 16ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب کا 6واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کو کچھ چیزوں سے نفرت ہے۔ خدا کی شخصیت جو ہے وہ بھلائی کرتی ہے، وہ شفقت سے بھری ہے، اور وہ ہمارا باپ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا جو لفظ اور اس کا بنیادی نام الوہیم ہے، اور اس کا وحد جو ہے وہ ایل ہے۔ جیسے بہت سارے ناموں کے ساتھ ایل کا لفظ آتا ہے، سیموئیل، دانییل، لیموئیل اور نتھانییل، یہ ایل کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے
اور بہت سارے ناموں کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا قادر مطلق باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قادر ہے، اختیار رکھتا ہے، پوری دنیا پر اس کا اختیار ہے، اور خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور پاک روح کا آپس میں ایک بہت ہی حسین سنگم ہے جس سے مل کر وہ ساری کائنات کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کو سمجھیں، اگر ہم خدا کو جانیں، تو خدا کی وہ صفات جو خدا کے اندر ہیں، ہم ان سے بھی خداوند اپنے خدا کو جان سکتے ہیں، خداوند اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ خدا کی اندر جو صفات ہیں، اگر ان کا دیکھا جائے تو خدا ہمارا خداوند، ہمارا خدا جو غیر جو ہے منحصر ہے اور وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ اپنے ارادوں میں لا تبدیل ہے، وہ اپنے وعدوں میں لا تبدیل ہے، وہ اپنی کاملیت میں لا تبدیل خدا ہے۔ ہمارا خدا لا تبدیل ہے اور وہ جذبات رکھنے والا، محسوس کرنے والا اور حالات و واقعات سے واقفیت رکھنے والا ہمارا خدا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے اور حاضر و ناظر خدا ہے۔ اور ہمارا خدا جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکمت ہے، تو خدا کی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وہ مکاشفہ جو خدا اپنے لوگوں میں دیتا ہے، وہ خدا کی حکمت ہے۔ خدا کی آزادی، یعنی خدا کی یہ وہ صفت ہے جو خدا اپنے لوگوں میں دیتا ہے، جس آزادی کے ساتھ خدا کی لوگ بندگی کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت کاملہ، یعنی خدا اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اور خدا اپنی قدرت سے سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے۔ خدا کا رحم اور خدا کا فضل سے مراد وہ خدا کی اچھائی ہے جو وہ سزا یافتہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آتا، بلکہ وہ رحم اور فضل کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے۔ اسے خدا کا فضل اور رحم کہتا ہے۔ ہم گناہ گار لوگ، ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہونے والے لوگ، لیکن وہ اس گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس گناہوں کو مطابق ہمیں سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے۔ اور خدا کی پاکیزگی سے مراد وہ ہے کہ خدا چونکہ گناہ سے مبرہ ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ اپنی اخلاقی فضیلت کو قائم رکھنے کے لیے وہ گناہ سے دور رہتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ امن کا خدا ہے۔ خداوند ہمارے خدا جو امن کا خدا ہے، اس سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ افراتفری کا خدا نہیں ہے، اس کو جلد بازی کے کام پسند نہیں ہے، وہ ایسا خدا ہے جو سکون سے رہتا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی